شازیہ کی عجیب و غریب لاش جو کل کسی وحشی درندے نے نوچ کھائی تھی، جسم پر ایک رکت طاری کیے ہوئے تھی۔ بابر ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ ایسے ہی نوچی ہوئی لاش تھی جیسا اس تحریر میں لکھا تھا۔ یہ سب اتفاق ہے یا حقیقت؟ ہمیں کچھ تو بتائیے۔ اس بار روبینہ کے اندر بھی تجسس جنم لے رہا تھا۔ اگر تم بس ضد ہو تو سنو، وہ سب حقیقت تھا۔ شازیہ کی موت اسی تحریر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بابا وحید نے جیسے ان کے سر پر بم پھوڑا تھا، اس تحریر کی وجہ سے موت ناممکن۔ بابر کی زبان سے بے ساختہ جاری ہوا تھا۔ ہاں، اقبال بابا نے اسبات میں سر ہلایا۔ مگر کیسے؟ روبینہ نے مزید پوچھا۔ بیٹا، یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، برسوں پہلے کا ہے، جب ایک لکھاری ہوا کرتا تھا۔ اس کی تحریر کے چرچے بہت دور دور تک تھے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہ تھا جہاں اس کے لکھے ہوئے کو پسند نہ کیا جاتا ہو، بلکہ یوں کہنا بجا تھا کہ وہ جو لکھتا تھا دل میں اتر جاتا تھا۔ لوگ اس کی تحریر کو حقیقت سمجھتے تھے، اور سمجھنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ وہ لکھتا ہی حقیقت تھا۔ پیار، محبت، دوستی، زندگی کے نشو و فراز، غرض ہر عنوان پر اس کی تحریر موجود تھی۔ یہ کہتے ہوئے بابا وحید ماضی میں کھو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ شاید وہ تحریر ایک بار پھر ان کے دماغ میں نقش کرنے لگی تھی۔ اگر وہ اتنا اچھا لکھاری تھا تو یہ سب کیوں؟ روبینہ سے رہا نہ گیا۔ بالکل وہ ایک اچھا لکھاری تھا، اور وہ اپنی تحریر کے ذریعے حقیقت ہی لکھتا تھا۔ اس نے دنیا کے ہر موضوع پر لکھا تھا، سوائے ڈر کے، وحشت کے اور ظلم کے۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ اسے خوف و وحشت پر منفی کہانی لکھنے کو کہا گیا۔ پہلے پہل تو وہ منع کرتا رہا، وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ محبت کا پیکر ہے اور محبت ہی لکھنا چاہتا ہے، مگر اصرار جاری رہا۔ فرمائش کرنے والے نے اسے ایک قلم بطور تحفہ دیا تھا، اور اسی قلم کے ذریعے اس خوف و وحشت پر منفی کہانی لکھنے کو کہا گیا۔ اس نے وہ قلم قبول کیا اور کہانی لکھنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ تو کیا اس نے وہ کہانی لکھی؟ اس بار بابر نے پھر پوچھا۔ ہاں، اقبال بابا نے اسبات میں سر ہلایا۔ کہانی لکھنے کے بعد اس نے فرمائش کرنے والے کو دی، اور اگلے دن ہی اس شخص کی موت بالکل ویسے ہی ہوئی جیسا کہ اس نے کہانی میں اپنے کردار کی تھی۔ اس پر وہ بری طرح ڈر گیا اور کبھی ایسی کہانی لکھنے کا عہد کیا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، اور ایک بار پھر اسے ایسی ہی کہانی لکھنے پر مجبور کیا گیا۔ پہلے کی طرح اس نے منع کیا، مگر اس بار اسے پوری تحریر لکھنے کی بجائے ایک فقرہ لکھنے کا کہا گیا۔ چنانچہ وہ مان گیا اور چند سطریں لکھی، اور پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ یہ سب کہتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ بابا وحید بائیں جانب مڑے اور ایک الماری کا پھٹ کھولا۔ وہاں ایک پرانا صندوق تھا۔ انہوں نے اسے کھولا اور مٹی جارتے ہوئے وہاں سے کاغذ کے کئی ٹکڑے لے کر پلٹے۔ یہ سب کیا ہے بابا؟ بابا نے حیرت سے پوچھا۔ خود پڑھ کر دیکھ لو بیٹا۔ یہ کاغذ اسی کو تھمائے، جنہیں جاڑتے ہوئے اس نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ آخری منزل پر تنہا بیٹھا تھا۔ رات تنہائی اور 14ویں کے چاند کا اس پر عجیب سا نشہ طاری ہوا تھا۔ کئی لمحے وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا، اور پھر اس نے بنا سوچے سمجھے اس چھت سے چھلانگ لگا دی۔ یہ پڑھنے کے بعد اس نے اگلا ورق آنکھوں کے سامنے کیا۔ خون میں لت پت ایک جسم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ چیختا چلاتا رہا، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ خون خون صرف ایک لفظ تھا جو اس کی زبان سے جاری تھا۔ خون کا یہ پیاسا، یہ جسم اس بچے کا خون پینا چاہتا تھا۔ اس سے آگے وہ ایک لفظ نہ پڑھ سکا۔ یہ سب کیا ہے بابا؟ یہ کہانیاں ہیں، صرف چند سطریں۔ بابر غصے میں آیا اور کاغذ ہوا میں اڑا دیے۔ یہ سطریں نہیں بلکہ حقیقت ہے، جنہوں نے ان سب بے گناہ لوگوں کی جان لی ہے۔ بابا وحید اب بھی اسی کے قائل تھے۔ میں نہیں مانتا، سب بکواس ہے۔ بھلا ایک شخص کے لکھنے سے کسی کی موت ہو سکتی ہے کیا؟ بیٹا، ابھی تم نہ سمجھو، ان سب باتوں کو نہیں سمجھتے۔ وہ عام لکھاری نہیں تھا، وہ حقیقت لکھتا تھا، اور آج تک اس نے جو لکھا ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ اقبال بابا نے سمجھانا چاہا تھا، اگر ایسا ہے تو آپ سب لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے روکا کیوں نہیں؟ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو بیٹا؟ کسی نے اسے روکا نہیں تھا۔ ایک بار نہیں، 1000 بار روکا تھا، بلکہ ایک دم اس کی زبان پر خاموشی نے جگہ بنا لی۔
बल्कि क्या, रुबीना ने पूछा। गांव वालों ने तो तंग आकर इसके घर को घेर लिया था और इसे मजीद लिखने से रोका, मगर वो ना माना और फिर उन्होंने सबके मशवरे से इसको जिंदा जलाने का फैसला किया और इसके घर को आग लगा दी। क्या इसको जिंदा जला दिया बाबा? बाबर की आंखें तकरीबन बाहर थी और कोई रास्ता भी तो नहीं था बेटा, मगर इसकी मौत के बाद ये खेल रुका नहीं, बल्कि आए दिन अजीबोगरीब वाक़यात होते रहे। हर रोज एक नई तहरीर मिलती और फिर इसी लिखी हुई तहरीर की तरह किसी की लाश भी मिलती। ये कैसे हो सकता है बाबा? रुबीना ने हैरत से पूछा। यही तो हैरत की बात थी, वो खुद तो मर गया मगर अपने लिखने की आदत को छोड़ गया। कहा जाता है जब भी कोई शख्स इस लखारी के कलम को छूता है तो उस लखारी की रूह उसके जिस्म को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर वो शख्स वही करता है जो वो लखारी रूह से करवाना चाहती है। अकबाल बाबा ने तफसील से बताया, यानी इस कलम के छूते ही एक बार फिर मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बाबर ने बिना पलक झपके कहा था। इस बार इसके चेहरे पर कोई तासर न था, वो सबको बारी बारी देखे जा रहा था, जहां मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। हाँ बेटा, अकबाल बाबा ने इस बात में सर हिलाया, तो इस बार किसने इस कलम को छुआ होगा? हमें जल्द से जल्द उस शख्स को ढूंढना होगा और वो कलम उससे वापस लेना होगा। रुबीना ने मशवरा दिया था, जिस पर दोनों बुजुर्गों ने इसका साथ दिया, मगर मेरा ख्याल है इस काम से पहले आप सबको आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। बाबर ने बाहर की जानब देखते हुए कहा। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो बेटा, और रुबीना बेटा चलते हैं। इसके साथ ही वो दोनों बाहर की तरफ चल दिए। इनका घर चंद गज के फासले पर ही था। बाबा वहीद भी अपने कमरे की तरफ बढ़े। सबके चले जाने के बाद बाबर ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और खिड़की से बाहर की जानब देखा, जहां से रुबीना और इकबाल बाबा का साया दिखाई दे रहा था। सबसे पहले तो मुझे इन्हीं को खत्म करना होगा। इसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरी और साथ ही इसने अपनी अलमारी से एक कलम निकाला, जो कि बज़ाहिर पुराना था, मगर एक कशिश अपने अंदर समोए हुए था। और रात की तारीकी में दादा पोती अपने घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक से आसमान से एक साया बादल जमीन की तरफ बढ़ने लगा और देखते ही देखते दोनों को अपनी लपेट में लेने लगा। इस धुएं के जहर से दोनों मौके पर ही दम तोड़ के कागज पर तहरीर करते ही इसने बाहर की जानब देखा तो लिखा हुआ सच साबित हो चुका था। सामने दो लाशों का अक्स दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुराया। अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। डर की इस दुनिया में एक बार फिर सिर्फ मेरा नाम होगा, क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ। एक कहका गूंजने लगा था। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।